سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق وجعله له من عباده جزءا صلوات سب مل کے سے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھیے جناب قریب تشریف لے جواب پڑھیے مجلس رضا برپا ہے اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جس آیا وافید آیا کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 43 سورہ مبارکہ زخرف کی آیت ہے وہ یہ یاد دہانی کرانی ہے اپنے سننے والے بیدار ازادار ماتمدار مجمع کو کہ جہاں موضوع مختلف ہو اور موضوع مختلف روشوں سے ہٹ کے اچھوتا ہو وہاں معیار سماعت بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے نادر موضوعات نہ ہونے کا سبب علم کی کمی نہیں سماعت کی ناقدری ہوتی ہے اور اسی لیے ایسے علامہ پڑھنے نہیں چاہتے مجھے نہیں پتا کہ برادر عزیز زیدی نے خطابت کا امتحان لیا یا عقیدت کے جوش میں یہ موضوع رکھا ہمارا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 3 کتابیں شہزادی میں لکھی گئی ہیں عنوان آپ اشتہار میں دیکھ چکے ہوں گے یقیناً اور تینوں میں فضیلت پر کوئی ایک جملہ بھی موجود نہیں ہے جس نے بھی بات کی علامہ عبدالرحمن عقیلی نے کتاب لکھی علامہ محمد علی حلو نے کتاب لکھی عربی زبان میں اور جمع علماء نے 4-5 محدثین نے اور مورخین نے مل کے شہزادی پر ایک کتاب لکھی اور کوئی بھی کتاب 150 صفحے سے زیادہ کا کتابچہ نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے جہاں قلم بھی خاموش ہو لیکن اس عقیدے کے ساتھ 2-4 جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں کہ جس خاندان کی کنیز کی روٹی پر آیت آتی ہو وہاں فضیلت کا میدان دختر حسن کی فضیلت سے خالی نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی شہزادی کی جو گئے ہوئے زیارات پہ ایسے بہت سارے چہرے میرے سامنے ہیں جو تازہ زیارات سے واپس ہوں جو نہیں گئے مولا ذکر کے تو پہلے ہم سب کو شہزادی شریفہ بنت الحسن اور حضرات عالیات کی زیارتوں سے مشرف فرمائے بی بی کی زیارت میں ایک جملہ موجود ہے اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس سماعت کی بلندی پہ میرا مجمع السلام علیکہ یا من فضائلت اعجبت سامعین والناظرین اور حقیقت حال بھی یہی ہے اور اس مجلس میں بھی عالم یہی ہونے والا ہے اس بی بی پر سلام جس کے فضائل سننے اور دیکھنے والوں کو حیران کر رہا ہے بالکل میں صلاح عام دے رہا ہوں جائیے سوال کیجئے علماء یہ گواہ یہ بیٹھا ہوا ہے میسا مافتی میرے ساتھ جو شہزادی کے روزے کے ساتھ تھا 2 کتابیں وہ ہیں جو حرم نے خود چھاپی ہے اور ایک کتاب علامہ عبدالرحمن عقیلی نے اور جس نے بھی بات کی ہے یہ شہزادی کے وجود پہ بات کی ہے کہ تھا یا نہیں تھا یا یہ بات کی ہے کہ یہاں شہادت کیسے ہوئی قبر کیسے بنی مزار کی تاریخ کیا ہے بی بی کی فضیلت میں لیکن میں نے عرض کیا کہ جہاں قرآن گھوڑوں کی بھی قسمیں کھاتا ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ دختر حسن کی فضیلت کا پہلو نہ اور زیارت کا جملہ موجود ہے زیارت میں اس بی بی پر سلام کے جس کے فضائل ہیں سننے اور دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال رکھا اور یہیں سے سفر کا آغاز کرتے ہیں سورہ مبارکہ زخرف کی 15ویں آیت ہے ایک لمحے میں بس منظر آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آیت نوجوان ذہنوں تک پہنچ جائے میرے بزرگ پیشی فرمائے جو مفاہیم قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہے یہود و نصارہ نے یہ الزام لگایا کہ یہ ملائکہ حسد کی بنیاد پر کہ یہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں یہ شیعہ سنی کتابوں میں تفسیروں میں
یہ جملہ موجود ہے. یہ الزام لگایا کہ ملائکہ جبرائیل و میکائیل ایک یہ مؤنث ہے خدا کی بیٹی ہے. اس کے جواب میں جو آیت آئی ہے، یہ آیت اگر آپ تک پہنچ جائے تو ذکر شریفہ بنت الحسن آپ تک پہنچ جائے تو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اے میرے حبیب یہ کہتے ہیں یہ ملائکہ میری بیٹیاں ہیں، انہوں نے میرے بندوں کو میری جز بنا دیا ہے. مجھے نہیں پتا کون سمجھا اور کون نہیں سمجھا. انہوں نے ملائکہ ابدان خدا ہیں، خدا کے بندے ہیں. اور کفار اور یہود و نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ خدا کی. آج بھی دنیا میں ایسے قبائل آپ کو ایسے مذاہب مل جائیں گے جن میں ملائکوں کو خدا کی بیٹیاں کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. کیا انہوں نے میرے بندوں کو میری جز بنا دیا. مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی کہ خدا نے یہ کیوں کہا کہ ملائکہ میری بیٹیاں ہیں یا نہیں، ملائکہ مذکر ہیں یا مؤنث ہے. آگے اللہ نے جواب دے رکھا ہے، مجھے تو اپنی منزل اور شہزادی کے تسبیح کی طرف جانا ہے. لیکن ایک بات قرآن نے یہ بتا دی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندوں کو میری جز بنا رہے ہیں، یہ میری بیٹی بنا رہے ہیں، یہ میری دختر بنا رہے ہیں. تو قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا کہ خدا کے لیے تو بیٹی جز نہیں ہے، لیکن پھر ہر بیٹی باپ کا جز ہوتی ہے. فیصلہ جو کر دیا نا، بڑا بیدار بلاکار تیار مجموع میرے سامنے ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے جملے ضائع نہیں ہوں گے. فضیلت ہے جناب شریفہ ضائع نہیں ہوگی. وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا کہ انہوں نے میرے بندوں کو میری جز بنا دیا ہے. اللہ نے یہ تو نفی کر دی کہ ملائکہ میری اولاد نہیں ہے، میری بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ ہر بیٹی باپ کا جز ہوتی ہے. بس بتانا یہ ہے یہ کس کا جز ہے. میں جلدی سے یاد دلاتا ہوں آپ کو. پڑھ چکا ہوں بہت تفصیل کسی وقت میں امام باقر باب العلم 28 سفر کو وہ ساری بات نہیں دہرانی. جیسے ہی علی کعبے سے باہر آئے 16 رجب کو، لفظ بدل کے کہتا ہوں پتہ چل جائے گا کتنے آمادہ ہیں آپ. رحل عصمت پر قرآن ولایت میں نے اس آنے والے کا نام اپنے نام پہ رکھا. بڑی آسانی سے سنیے. میں نے آنے والے کا نام، خدا کی آواز آ رہی ہے علی کے لیے، میں نے اپنے نام پہ اس کا نام رکھا. کوئی بچہ مجھے زیدی صاحب کے گھر کا ملا، بڑا باادب، بڑا بالحاظ، بڑی اچھی تربیت والا. میں نے دیکھ لیا بھائی آداب بتا رہے ہیں کہ کسی اچھے گھر کا. اس کا مطلب ہے آداب بتا دیتے ہیں کہ کون کہاں پلا ہے. اگلا جملہ آپ کے حوالے لفظ کتابوں کے نہ ہوتے تو میں نے کہتا انی سمیتہ باسمی، میں نے اس کا نام اپنے نام پہ رکھا. وادبتہ بآدابی، اور اسے اپنے آداب سکھائے. اگلا جملہ بہت اہم ہے. وخلقتہ من کلی، اور میں نے اس علی کو میں نے اسے اپنے آداب سے. ایک بچہ بڑھئی کے گھر آئے تو آداب وہی ہوتے ہیں جو بڑھئی کے گھر، لوہار کے گھر آئے تو آداب وہی ہوتے ہیں جو لوہار کے گھر ہوتے ہیں. فیصلہ تو کرو، علی اللہ کے گھر میں آیا. اور میں نے اس علی کو اپنے کل سے آئیے ایسا زیدی کا کل نہیں ہے، یہ کل شاید کبیر کا کل ہے. یہ جملہ سن لیا آپ نے، ہر بیٹا باپ کی جز ہوتی. اللہ کہہ رہا میں نے اسے اپنے کل سے بنایا. اور یہی ہے وہ جو جملہ وہاں کہا تھا، وہ جملہ سن لیجیے تاکہ میں شہزادی کے ذکر تک آ جاؤں. صفین سے علی نے پڑھ لیجیے گا ناجل بلاغہ میں. مولا علی نے خط لکھا ہے امام حسن اور اس میں ایک جملہ موجود.
اے میرے بیٹے حسن، ہر اولاد باپ کا جز ہوتی ہے۔ اگلا جملہ ضائع نہ کیجئے گا، بل وجدتو کا کلی، اور حسن تم میرا کل ہو۔ اب پہلا سینہ فضیلت و معرفت شریفہ بنت حسن کا آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے۔ وہ علی جو اللہ کا کل ہے، اس کا کل کو حسن کہتے ہیں، اور اسی حسن کے جز کو شریفہ بنت حسن۔ میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ شریفہ بھی حسن کا کل ہے، مگر چونکہ روایت اور آیت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اولاد باپ کا جز ہوتی ہے، تو یہ سوچ لیجئے کہ اور کچھ نہ صحیح تو جو کمال حسن مصطفیٰ میں ہے۔ اچھا بات آپ کی بہت میں تو یہ زمینہ ہم بات کر رہا ہوں اس منزل کے لیے جہاں تک مجھے لے جانا ہے، جو کمال ذات حسن میں ہے وہ کلی، میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ کلی طور پہ، لیکن اگر کم بھی کہوں تو جزوی طور پہ تو ہے نا بی بی شریفہ میں۔ اب خبردار جو زیارت پہ جائے دل میں علی کی ولایت پر، جملہ سن لیجئے میں بولتے رہیے گا، شک نہ لے کے جانا، ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹی کی زری پہ جاؤ اور مردان کی عورت میں بدل جاؤ۔ بہت ہے، کوشش بہت ہے اور گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن دو جملے سن لیجئے، مجھے آگے لے کے جانا ہے۔ بی بی کے القاب میں ایک کنیت ہے، بی بی کی کنیتوں میں کنیتیں بھی کہیں ہیں، ام الحسین، ام ہادی، دوسری، تیسری آج گفتگو نہیں کرنی مجھے، پھر کبھی موقع ہوا تو گفتگو کریں گے، تیسری کنیت بہت ہے ام الخیر۔ 50 ہندی میں دنیا میں تشریف لائی مولا اعظم کی شہادت سے۔ اب یہ کتابیں نہیں بتاتی کتنے ماہ پہلے، لیکن یہ یاد رکھو شہادت ہے شہزادی کی، تو کل 10 سال کا سن مبارک، 10 اور 11 کے درمیان شہزادی کا سن۔ یہ بھائی یہی تو بتانا ہے، 10 سال میں جو کمالات حسن کی مظہر ہو۔ میں نے تو حضرت سے یہی سیکھا کہ جہاں فضائل بہہ رہا تو اسے بڑھانا چاہیے، اور جو چہرہ کھل رہا اسے جلانا چاہیے، اور جو جل رہا اسے اور جلانا چاہیے۔ صرف ایک کمال بہرحال ہے، 10 سال حسن کے ساتھ تو نہیں ہے، 1 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 2 ماہ پالا حسین نے ہے۔ ابھی تو کہا ہے جو جہاں پہ آداب وہی والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دو امامتوں کی خصوصیات شہزادی میں اور القاب میں 2 کنیتیں آپ کے ہاتھ میں، ام ہادی اور ظاہر ہے میں نے یہ عمر مبارک آپ کو اس لیے بتائیے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ماں ہونے کی وجہ سے جیسے جملہ کہتا ہوں، جیسے حسین بیٹے کی وجہ سے ابو عبداللہ نہیں۔ چلیے آپ تب تک جو ممبر میں بیٹھا ہوتا ہے تو دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں کی پریشانی بڑی واضح نظر آتی ہے۔ جو جملہ آپ نہیں سمجھے اگلا جملہ واضح کر کے کہتا ہوں، جیسے عباس بیٹے کی وجہ سے ابھی آغوش میں آئے تھے تو جناب زینب نے ابو فضل کہہ دیا، اس وقت فضل نامی کوئی بیٹا نہیں تھا، اور کنیت بڑے بیٹے سے ہوتی ہے، اور فضل تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں حضرت عباس۔ مطلب کیا ہے ابو فضل؟ فضائل والا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا چلیے گھر سے نہ سمجھ میں آئے کہ بیت کیا تو دشمن کیا سے سمجھ میں بتا دیجئے تاریخ میں تلاش کر کے کہ اس کا کوئی لہب نامی بیٹا، چلیے اور قریب لے ہم آپ کو ابو جہل بتا دیجئے اس کا کوئی جہل والا بیٹا تھا۔
اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو ابو جہل کو ابو جہل نہ کہے ہائے ہائے اور علی کو امیر المومنین نہ کہو. تین بنیادیں آپ کے حوالے کر دی ابو الفضل کو فضائل والے کی وجہ سے کہا. تو ام الخیر ام کے معنی ہے کبھی مبارکہ کاظمہ میں 7-8 برس پہلے 14 معنی عرض کیے تھے ام کے, سارے معنی بھی دوران ہے. ام اصل اور نقطہ آغاز کو کہتے ہیں. بیٹی کا نام ام الخیر کنیت رکھ کے حسن بتا رہے ہیں, ہر خیر کا آغاز میری دختر سے. دوسرا ام الحسین شہزادی کی صدیقہ کبریٰ شہزادی عالمیان کی 2 کنیتیں, ایک ام الحسن ایک ام الحسین. 2 بیٹیوں کی کنیتیں امام حسن نے ماں کے نام پہ رکھی, ماں کی کنیتوں پہ رکھی. جناب صفیہ بنت الحسن انہیں ام الحسن کہا اور انہیں ام الحسین. اور تیسری کنیت فضیلت کی وجہ سے ام الخیر, ہر خیر کی اصل. جسے بھی یہ پھر کبھی گفتگو کروں گا کہ یہ ام الخیر میں حقائق کیا کیا موجود ہے, مجھے تو آگے جانا ہے. ایک لقب جو بہت مشہور ہے طبیبۃ اہل البیت, بہت مشہور لقب ہے بی بی کا جو روضے پہ بہت جگہ لکھا ہے طبیبۃ اہل البیت. دوسرا لقب زیارت میں ہے بی بی کی طبیبۃ المعلولین, اے علیل ہو جانے والوں کی طبیبہ. نہیں آپ نے داد دی بابا کی, سر اٹھائے ہاتھ اٹھائے, لیکن شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علالت صرف جسمانی ہے. پتہ چلا بیماری جملہ نائلہ کی جگہ بیماری جسم کی ہو یا عقیدے کی یہی سے ٹھیک ہوتی ہے. آج انہیں علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آ رہے, کیا کہنے جائیں اور بی بی شریفہ کے وجہ پہ شفا مانگے. بے شک بے شک بے شک. روحوں کی بھی طبیب ہے, عقیدوں کی بھی طبیب ہے. یہ دوسرا جملہ زیارت کا, اس بی بی پر سلام کہ جس کے فضائل پر, ابھی تو میں اس منزل تک آئے کہ جہاں تک مجھے آپ کو لے کے آنا ہی تو کبھی نہیں مر گیا. اس بی بی پر سلام جس کے فضائل ہیں سننے اور دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فکرہ اگر ضائع ہو گیا زیارت کا تو میں سمجھوں گا ساری تقریر ضائع ہو گئی. السلام علیکم یا قاضیۃ الحاجات الطالبین. سبحان اللہ. بات اتنی آسان ہوتی کہ میں آپ کو زحمت بھی نہ دیتا. اللہ کے اسماء میں ایک لقب ہے, اسماء میں ایک اسم ہے قاضی الحاجات. طلب کرنے والوں کی حاجات کو قضا کرنے والی تو بس. اس میں اختلاف ہے مورخین کا, لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں بی بی کا نام شریفہ نہیں, لقب شریف. بے شک بے شک. دیکھیں کبھی امام حسن میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا تھا بہت سارے احباب ایسے جو مجلسوں میں موجود تھے کہ کم شکلوں میں حسین ہونا کمال نہیں. کم شکلوں میں حسین ہونا کوئی کمال نہیں ہے. جہاں سارا گھر اس کا پہ کرو وہاں کوئی حسین ہو. یہ جملہ بھی بی بی کے بابا کے بارے میں کہا تھا, جہاں سب حسین ہے وہاں حسن, جہاں سب کریم ہے وہاں کریم اہل بیت. بتانا یہ ہے کہ شریف کے معنی ہوتے ہیں, لغت ہے تو لغت ہوتی ہے,
لغتوں کا مسئلہ کی بے شک لغت کو جائیے اور لغت کو دیکھیں. صاحب لسان المیزان نے یہ لکھا کہ شریف، سب نے لکھا کہ شریف بلند کو کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک باریک معنی عرض کیا وہ آپ کے حوالے. انہوں نے کہا ایسی شریف ایسے صاحب بلندی کو کہتے ہیں جو شجرے کی وجہ سے ملے. ایک معنی ابھی آپ کو ایسی شرافت جو شجرے کی وجہ سے ملے. دوسرا، اب اگر یہ ہر بات اسی آیت کی طرف واپس جائے گی کہ بیٹی باپ کا جز ہے. یہ یاد رکھیے کہ اس کا جز ہے جو علی کا کل ہے، علی اللہ کا کل ہے. یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو بی بی شریفہ کا ذکر آپ تک پہنچ گیا. انہوں نے کہا شریف، علی کے معنی تو آپ جانتے ہیں، بلند، اتنا بلند کہ بتایا ہی نہ جا سکے کتنا بلند. انہوں نے کہا شریفہ کے معنی ایسی بلندی ہے جسے دیکھتے ہوئے دستار گر جائے. میرا خیال ہے جو خاموش ہے انہوں نے پہلے کوئی مجلس سنی ہوئی ہے. باواز بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیجیے. ایسی بلندی اسے دیکھتے ہوئے دستار گر جائے. یاد رکھیے جہاں دادا علی ہو، شکلوں میں حسین ہونا کمال ہے، بخیلوں میں سخی ہونا کمال ہے، تو پستہ قد لوگوں میں بلند ہونا کمال نہیں. جہاں دادا علی ہو وہاں کوئی شریفہ ہو جائے. اچھا، خصوصیت یہ ہے کہ طبیبۃ المعلومین زیارت میں جملہ موجود، قاضیۃ الحاجات الطالبین، صاحبۃ العز الشامخ، ایسی بلند عزت والی کہ جس کے مقام تک نگاہیں نہ پہنچ سکیں. تو جو قابل ذکر کتابیں وہ تین ہیں جن کا نام میں آپ کو سنا چکا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے کچھ سننا. جو بات شہرت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو گئے وہ زیارتوں کو دوائی دے گا. بی بی کے ہر جتنے شفا دینے والے گزرے ان کا معجزہ شفا تب تک رہا جب تک وہ رہے. بالکل واضح نظر آنا جو ہے وہ بھی اور خدا دے رہے وہ بھی. مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے ہیں چلتا پھرتا شفا خانہ ہے توحید. مبروس کو ہاتھ لگائیں ٹھیک کرنے کا، کوڑی کو ٹھیک مرض کریں اچھا کرنے کا، نابینا کو ہاتھ لگائیں بینا کرنے. آج کوئی ریکارڈ ہے کسی کے پاس کہ عیسیٰ نے کتنوں کو ٹھیک کیا؟ یہ یاد رکھیے گا جزء آسمان. لیکن آج بھی بی بی کے روزے میں آویزہ ہوا ہے کہ کتنوں کو شفا ملی. بتانا بس یہ ہے یہ شفا بی بی شریفہ کے وجود نے نہیں قبر نے دی. یہ ایک جملے تو دو ہیں لیکن دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے اور بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ قائینی نے ایک جملہ لکھا انہوں نے اس گھر کی تمام شہزادیوں کے بارے میں، لیکن میں آپ کو اسی رخ سے سنا رہا ہوں جو شہزادی کا رخ ہے. ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے بڑے طریقے ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے جو جملہ لکھا آپ کے حوالے اور یہی سے کچھ تصور پیدا ہوگا شاید میرے سننے والوں کے اذان عالیہ میں کہ شہزادی کا مقام تھا. انہوں نے لکھا زمانے والے غور کرو، بظاہر یہ شہزادی 10 سال کی نظر آتی ہے مگر قرآن کہتا ہے کہ ہر بیٹی باپ کا جز ہوتی ہے.
اور یہ اس کا جز ہے جو کل علی ہے اور علی کل الہی ہے. انہوں نے غور کرو یہ کس خاندان کی چشم و چراغ ہے جسے پالا حسین نے, جس کی تربیت عباس نے کی ہے, جسے پردہ زینب نے سکھایا, جسے عفت ام کلثوم نے سکھائی ہے. اور سنو آ گیا وہ جملہ انا خادمہم سلمان تنتہر الملک الموت وما ظنک بابنۃ امیر المؤمنین کیف تنتہر الموت. کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے. انہوں نے کہا سنو علی کا خادم ہے سلمان, لیکن کمال یہ ہے کہ ملک الموت کو ڈانٹ دیتا ہے. باتیں پڑھی ہوئی ہیں وہ دہرانا نہیں چاہتا. جائیے اور مرزا نوری نے پوری کتاب لکھی ہے حضرت سلمان پر. کسی مومن کی عیادت تو گئے بالکل اس کا آخری وقت ہے تو بڑے قلب کی کیفیت میں اس کی جان نکل رہی ہے. کسی طرف دیکھ کے سلمان نے کہا تجھے سمجھایا نہیں علی نے تو مومن پر رحم کیا کر. کسی نے پوچھا سلمان کس پہ برہم ہو رہے ہو؟ ملک الموت پڑا. اب تو یاد اچھا چلیے آپ حیران ہوئے تو ایسی سے یہ میں کسی کی موت پہ ڈانٹ رہا ہوں. زازان کہتا سلمان کا آخری وقت ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کے سلمان نے کہا تو کیا ہوا اگر تیسری دفعہ ہے ضائع کر دیا تو کیا ہوا اگر تیسری دفعہ ہے جب تک علی نہیں آئیں گے. میرا خیال دل ہی نہیں جا رہا جب تک علی نہیں آئیں گے. زازان نے کہا سلمان کسے ڈانٹ رہے ہو؟ خیال کرو میں تیسری دفعہ آیا. اور آپ تو علماء کے نزدیک جناب سلمان محدث ہیں. اب یہ جملہ پہنچ گیا تو شہزادی کی ولیت آپ تک پہنچ گئی. علامہ قائمی لکھتے ہیں غور کرو سلمان کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا غلام ہے. کیفا بے مولاتہا جو سلمان کی آقا زادی ہے. جملہ ضائع نہ کیجیے گا. انہوں نے کہا نوکر اگر موت کو ملک الموت کو ڈانٹے تو ملکہ کو کم از کم موت کو ڈانٹنا چاہیے. غور کرو آج بھی روزائے بنت حسن پر کتنے ایسے ہیں جو موت ساتھ لے کر جملہ ضائع کرتے ہیں. موت ساتھ لے کے آتے ہیں, زندگی ساتھ لے کے آتے ہیں. دوسرا جملہ سنیں. 3 جملے انہوں نے لکھے ہیں. کاش یہی آپ تک پہنچ گیا تو گفتگو تمام ہو جائے گی. اِنَّ خَادِمَهُمْ سلمان, ان کا خادم ہے سلمان. جو خادم ہے وہ تو ملک الموت کو ڈانٹتا ہے, جو مالکہ ہے اسے کم از کم موت کو ڈانٹنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ تو مرد خادم ہے. اِنَّ خَادِمَتُهُمْ فِي الزَّهْرِ. میں دیکھتا ہوں کہ اگر گنجائش ہوئی تو سارے آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. 3 باتیں انہوں نے کی ہیں, یہ تینوں نشانیاں اگر آپ تک پہنچ گئی تو گفتگو شریفہ بنت الحسن آپ تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اچھا ایک جملہ تو انہوں نے کہا ایک خادم کا سن لیجیے. بھائی یہ 4 افراد سننا چاہتے ہیں. آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ بتاتا ہے کہ آپ میرے ہم سفر ہیں. آپ بتاتے رہے اتنا آسان پڑھنا نہیں ہے جتنی آسانی سے سن رہا ہے. توجہ مجھے آگے جانے. وہ تو فضا کی بات کر رہا ہے. میں ایک اور کنیز آپ کو اس سے پہلے دکھانا چاہتا ہوں. نام ہے ام ایمن. جناب ام ایمن نے تحیہ کیا تھا. میں فضائل پڑھا کہ شہزادی کونین جس دن سے مدینے سے گئی ہے انہوں نے کہا میں مدینے میں رہوں گی. کیا فائدہ اس مدینے کا جس میں فاطمہ تاریخ کے ذمہ دار میں جمع ہو جاتا. وہ انکار کی نہیں. جہاں کنیز کا ایک کنیز سنی دوسرا جملہ ان کا سن لیجیے. یہ بات یاد رکھیں آسمان سے پانی آ رہا ہے بی بی سیدہ کی کنیز کے
اچھا جو سیدہ کی کنیز ہے وہ حسن کی بھی تو کنیز ہے، بے شک اور جو حسن کی کنیز ہے وہ شریفہ بنت الحسن کی بھی کنیز ہے۔ بے شک بے شک تو جہاں کنیز کا یہ عالم ہے کہ جس کی سانسوں سے، اب جملہ آپ کے حوالے، انہوں نے لکھا جس کی کنیز کی سانسوں سے دنیا کی گرمی دور ہو جائے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائے۔ جس کا خادم سلمان اگر حسن کا خادم ہے تو شریفہ بنت الحسن کا، جن کا خادم ملک الموت کو ڈانٹتا ہو، کیا حسن کی دختر موت کو نہ ڈانٹ سکتی ہو؟ اگر جن کی کنیز، جملہ آپ کیا حوالے، جن کی کنیز 20 سال قرآن کے علاوہ کلام ہی نہ کرے، اب تو جملہ انہوں نے لکھا آپ کیا حوالے، انہوں نے کہا یہ تو کنیز کا عالم ہے کہ 20 سال قرآن کے علاوہ نہیں بولی، یہ جس کی دختر ہے وہ آیت آنے سے پہلے جھولے میں سنا پڑھ چکا ہوں، وہ دہرانا نہیں ہے، علی گھر آتے تھے اور وہی سناتے تھے بھی۔ ایک دن شہزادی پہلے پڑھ رہی تھی آنے سے پہلے تو پوچھا یہ آیت آپ تک ہم تک پہنچانی تھی بات، آج آیت آپ تک کیسے آئی کہ یہاں فرشتہ چلتا ہے، یہاں میرا جھولے میں لیٹا وہ حسن سنا اچھا یہ جملہ بھی آپ کا سنو گا، آسمان کو دیکھ رہے، کسی نے کہا حسن باز نہیں سن رہے، خدا تیرے منہ کو توڑے، میرا بیٹا لوہے محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مطالعہ اور ملاحظے میں کیا فرق ہے، مطالعہ کر کے علم بڑھتا ہے، ملاحظہ کر کے ترمیم کا حق ہوتا ہے۔ بس بتانا یہ ہے یہ اس کی جز ہے جو لوح کی تحریر بدل دیتا ہو، نے لکھا جس کی جز ہے کیا یہ ہماری لوح میں قسمت نہیں بدل سکتا؟ جملہ سنیے، انہوں نے کہا فکیفہ بے مولاتہا، جس کی یہ جز ہے وہاں کی خادمہ قرآن کے علاوہ کلام نہیں کرتی، تو آقا ذاتی کا کیا علم ہونا چاہیے؟ اب آ گیا وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت سماعت دی، اِنَّ خَادِمَتُهُمُ الْفِزَّةُ تنتہر الملائکہ، ملک الموت کو صرف سلمان ڈانٹتا ہے، کنیز تو سید الملائکہ کو جھاڑ دیتی ہے۔ ایک بار کے پیچھے چلتے شروع کروں کہانی کا روٹیاں دی، جبرائیل نے شکریہ ادا کیا تو مرزا نے کہا ہمیں نہیں چاہیے یہ شکریہ، ہم تو وجہ اللہ کا صدقہ چھوڑا رہے ہیں۔ تیسری بات، اور یہ اسی میں ساری بات ہے کہ کیا کیا اس بیوی کے دروازے سے مل سکتا ہے، یہ بات سن لیجیے اور مجھے اجازت دیں، کیا کیا یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ قاضیت الحاجات ہے کہ صرف مرض کی حاجت ہے، صرف بیماری کی حاجت۔ اب یہاں تک آیا ہوں تو جملہ کہہ کے جاؤں، اور یہ روایت شیعہ کتاب سے نہیں سنا رہا، کیسی طبیبہ ہے؟ علامہ کاشفی نے لکھا کہ ایک دن پیغمبر علی کے پاس آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات فضیلت بتانے کے لیے، پیغمبر کو طب ہے، بخار ہے، انتظار کر رہے ہیں، بدن شدت طب میں، میں نے پھر عرض کیا بیماری پیغمبر کے پاس نہیں آ سکتی، کوئی فضیلت بتانا چاہتے ہیں، علی آئے، پیغمبر نے اپنے گریبان کے تکمے کھولے، علی کو بتایا گیا پیغمبر کو بخار، تکمے کھلے، لباس ہٹا، علی نے پیغمبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اخرجی یا داؤ حاذا عبداللہ و رسول اللہ، اے بیماری جا، یہ اللہ کا رسول ہے۔ کہ آپ ناراض ہو جائیں گے، جملہ میرے مسلک کی کتاب کا نہیں، علماء سنت ہے۔ پیغمبر اٹھے اور اسی جملے کے لیے یہ سارا واقعہ ہے، کہنے لگے یا علی تمہیں جو اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہر بیماری اور شفا کو تمہارا محتاج بنایا۔ پتہ چلا پیغمبر اپنی بیماری نہیں ہمیں شفا کا ذریعہ بتا رہا ہے۔
بیماری جو بھی ہو. انہوں نے لکھا کہ کس کس شے کو شہزادی کے دربار سے طلب کیا جا سکتا. یہ جملہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دے دیجیے گفتگو کامل ہو رہی. انہوں نے کہا فضا وہ ہے. دیکھو نوکر بتاتے ہیں کہ مالک کی شان کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. بھائی آپ نے گھر کے نوکر دیکھے لیباس بڑا پرانا ہے, گردانی ہے. جس نے اپنے نوکروں کو جھال میں رکھا ہوا ہے وہ کیا ہی مالدار ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ گھر کے نوکر ہیں بڑے اعلیٰ لباس میں ہو گئی ہیں, واہ واہ. بڑے خوبصورت چال چلن, بڑی خوبصورت گفتگو, بڑی شائستہ گفتگو. تو سوچنے والا سوچے گا تو صحیح, جس گھر کے خادم ایسے ہیں اس گھر کے مالک کیسے ہیں. اسی زینے سے مجھے مالکہ کے ذکر تک آپ کو لے کے جانا. انہوں نے لکھا کہ یہ جو خادمہ ہے یہ تو اتنا اقتدار, میں شرح نہیں کروں گا, اتنا اقتدار رکھتی ہے کہ مالکوں کے لیے جنت سے کھانا منگوا لیتی جو سمجھا اس کا مقدر اور جو حیرت میں اس کا مقدر. یاد ہے نا طبیعت نے دعوت کی تھی پیغمبر کی, پہلے جو مدینے پہ سیدہ نے پھر حسن نے پھر حسین نے, اور لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ جناب فضا نے موالدے میں بلا لیا, اور جب بلایا تو جناب امیر نے کہا ہمیں تو بتایا ہوتا کوئی انتظام کیا جاتا. اب ان کا جملہ سنی اور مجھے اجازت دے دی کہ انہوں نے کہا فما ظنوں کا ابن لویت الرحمن, اگر خادمہ انہی کو جنت کا کھانا منگا کے کھلا دے اور جنت کا دسترخوان اتار دے تو جو قرآن میں آئے ہوئے لولو کی بیٹی ہے کیا وہ مومنوں کے لیے اللہ کی فیوز و برکات کا دسترخوان نہیں لگا سکتا؟ انہوں نے لکھا دیکھو صرف طبیعت نہیں, معالجہ نہیں, علاج نہیں, کائنات کی جو حاجت تمہاری طلب ہے وہ دختر حسن سے مانگو. آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پھر کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا. ابھی کلیت آپ کو بتائیے ام الخیر, شام کے دربار میں مولا حسن نے ایک جملہ کہا. باپ کا جملہ سنیے, بیٹی کی فضیلت سنیے, اور میں اس منزل تک آ گیا جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں. جب حاکم شام نے کہا یا حسن انا خیر منک, حسن میں خیر میں تم سے زیادہ ہوں, امام نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں خیر میں تم سے زیادہ ہوں. جملہ ضائع کر دیجیے گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں خیر میں تجھ سے زیادہ ہوں. تقریر ختم ہو رہی ہے. لیکن کیوں نہیں کہو گے, مفاخرہ کرو, لیکن تجھ میں خیر ہو تو کہوں گا. دو لفظ ہیں, اگر یہ پہنچ جائے تو جملہ پہنچ گیا. ایک تو سنا ہوا ہے فضائل, سنا ہوا, شکر ہے کراچی میں لفظ فضائل ابھی تک چل رہا ہے. فضائل کا لفظ سنا ہوا ہے نا, کبھی کبھی سنا ہوا ممبر سے. فضائل یعنی فضیلت, اس کے متبادل اس کے مخالف ایک لفظ ہے رضائل. آسان ترجمہ کرتا ہوں, گھٹیا پستی, برائی. جملہ سنیے, میری کروڑوں جانیں حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ اس جملے پہ قربان. پلٹ کے کہہ لے کہ سن, اللہ نے مجھے رضائل سے دور رکھا ہے, تجھے فضائل سے. اور پھر ایک جملہ فرمایا جس کے لیے میں نے یہ زحمت, یہ جملہ پہلے پڑھا لیکن اگلا جملہ نحن اصل کل خیر. ہم جملہ سنیے, ہم ہر خیر کی اصل ہے, تبھی تو بیٹی ام الخیر. کبھی موقع ہوا تھوڑا سا, اگر رزق خیر ہے تو مانگو شریفہ سے, اگر اولاد خیر ہے تو مانگو بی بی کے دروازے سے, اگر عقیدہ خیر ہے تو مانگو شہزادی کے دروازے. 10 سال میں یہ عالم ہے کہ کمالات حسن مجتبیٰ کی مزار, حلہ میں بی بی کا مزار, اور 20 محرم 61 ہجری کو شہادت.
میں شہادت کی تفسیر نہ کتابوں میں ہے نہ اس تفسیر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. لیکن جب کونسل تھی یہ جملہ رونے کو بہت کافی ہے تو باپ کے جگر پہ ٹکڑے ہوئے اور 10 برس کی ہوئی تو قاسم کے بدل اور بھائی سے ایسی جدائی دیکھی کہ پھر دنیا میں رہ نہ سکے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت ہے. 5-7 روز پہلے جس باپ کا پرسہ دینے آئے تھے یہ سوچ کے رونا اللہ جانے کہیں مولا حسن اپنی بیٹی کا پرسہ عزادارو جیسے حسین کی بیٹی کربلا میں ماری ویسے حسن کی دختر بھی کربلا کی شہیدوں میں. کیسے شہادت ہوئی؟ جب سے قاسم کی گٹھڑی دیکھی خدا اپنی آوازوں کو آزاد کر. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت میں رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو ویسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشا ہو. وہ مہمان جو ان ازادخانوں میں محرم کے چاند کے ساتھ آئے تھے وہ مہمان 2 دنوں میں رخصت ہو گئے. 5 ربیع الاول آ گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہہ دینا شہزادی ہم آپ کے بچوں پہ رو نہ سکے. بی بی ہم آپ کے بیٹوں کا پرسہ نہ دے سکے. باپ کے جگر پہ ٹکڑے ہوئے تو بہت کم سن تھے شریفہ مگر جب بھائی کا لاشا بحال ہوا خدا کسی بہن پہ یہ دن نہ لائے. سن لیجئے اس وقت سے مسلسل غش آ رہا ہے بی بی شریفہ مگر 20 محرم کو شہادت تب ہوئی 13 محرم کو اور 12 محرم کو کوفے پہنچا ہے مگر سر اسیروں کے ساتھ نہیں آئے عہدہ کے سر پہلے پہنچائے اور اس کے بعد کسی نے ساتھ نے ایک جملہ کہا تھا شمر سے شمر یہ سفر کم از کم 4 دن کا ہے جو 2 دنوں میں طے کرنا ہے. لوگوں کو اتنا تیز دوڑایا ہے جسے سمجھ میں آ گیا یہ جملہ قیامت تک رونے ہوگا. میں کتابوں کے فکریں کھول کے نہیں کہوں گا مگر کم سے بچے ناکوں پہ سمجھ نہیں پاتے تھے. ناکوں پہ امالیاں تو نہیں تھی نہ رونے والوں. بچوں کو ناکے کے شکم کے ساتھ باندھا جاتا تھا کہ سوچ لینا جب ناکا دوڑتا تھا تو اونٹ کی کھال سے بچوں کے جسم رگڑ جاتے تھے. کوفہ تک سفر بہت طویل نہیں تھا کربلا سے. زیارتوں پہ جانے والوں یہ سفر کر رکھا ہے لیکن جب 16 محرم کو یہ قافلہ شام کی طرف جانے لگا اور کوفے کے زندان سے اہل حرم کو نکالا گیا تو اب اس تیزی سے نہیں لے جایا گیا مگر بیبیاں اپنی نقاہت کی وجہ سے ناکے پہ سمجھ نہ پاتی تھی. وہاں دختر حسن کو غش و غش آ رہے ہیں. 2 بیٹیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ناکے سے رسیوں کے ساتھ باندھا ایک حسین کی 4 برس کی سبھی روتا ہوئی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہے. اگلے برس کا رونا اسی کا ہے جو رہے گا. پروردگار ہر ماتمی ہر زدار کی حفاظت کر جی کھول کے پرسہ دے دیجیے. ایک دختر حسن ان دونوں کے درمیان بھی ایک بی بی تھی جو دونوں درمیانی سمت
وہ مسلم کی بیٹی حبیبہ ہے۔ یہ دو بیویاں صرف ناطے سے گری ہیں، مسلم کی بیٹی گھوڑوں کی ٹانگوں سے باہر۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھتے کہا کرتے پالنے والے ان چیخوں میں رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل بدل۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ مصیبت ہے جس پہ سید سجاد چیخ مار کے ہوئے، جس پہ بی بی زینب چیخ مار کے ہوئے۔ کوفے سے قافلہ ہلہ کی طرف دوڑا گیا تو ناقوں کو تیز دوڑایا گیا۔ اب جو ناقوں کو دوڑایا گیا تو حسن کی بیٹی کو بجانے لگے۔ تیز دوڑتے ہوئے ناقوں سے کتابیں تفصیل نہیں بتاتی کہ کتنی رفتار پہ یہ شہزادی ناقے سے ملی۔ اب جو ناقوں سے ملی ہے ایک مرتبہ ناقے کو روزہ گیا، علی کی بیٹی دوڑ کر بی بی تک واپس آئی، مگر اب جو شانے کو ہلایا تو آواز دی سجاد اداکاروں کتابیں نہیں بتاتی غسل کا پانی کہاں سے آیا، کتابیں نہیں بتاتی کفن کہاں سے آیا، کس عالم میں علی کی بیٹی نے قبر بنائی۔ ایک بہن کا تذکرہ سن لیا، دوسری بہن کا تذکرہ سن لیا۔ حسن کی پختہ کوفے کے پاس ناقے سے گری، حسین کی لاڈلی شام کی سرحد سے گری۔ وہ سر جس پہ وہ نیزہ جس پہ سر مظلوم تھا وہ خاک میں گڑ گیا۔ شمر تازیانہ لے کے آیا، سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھا۔ تو کہ گراگار سے سر اوپر اٹھایا، بابا کا سجاد کو اور تازیانے تھا۔ بابا یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر مظلوم سے آواز ہے، سجاد میری سکینہ ناقے سے گر گئی۔ آخری جملہ ہو گئی مجھے، سجاد میری سکینہ ناقے سے گر گئی۔ یہ جملہ کہنا تھا، علی کی بیٹی بھی ناقے پہ نہ سمجھ سکی، تیز قدموں سے آواز دیتی چلی، سکینہ پھوپھی کو آواز دو بیٹا، سکینہ پھوپھی کو آواز دو بیٹا۔ اب تو دیکھا دور درخت کے سائے میں کسی کالی بڑھتے والی بیوی نے آویز میں سکینہ کو لٹایا ہوا، آہستہ آہستہ زلفوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی ہے، بڑی چین سے سکینہ سو رہی ہے۔